الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 صفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری بات کی سچائی، تیسری اچھے اخلاق اور چوتھی حلال کھانا۔ یہ 4 خصلتیں جو بیان فرمائی ہیں کہ اگر عطا ہو جائیں تو دنیا کی اور کوئی نعمت نہ ملے تب بھی تمہاری بھلائی کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی حسن اخلاق، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کے اوپر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے لقمے کی پاکیزگی۔ آدمی جو کچھ کھا رہا ہے، جو رزق اس کو ملا ہوا ہے وہ پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ محض دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، جراثیم سے پاک ہو۔ یہ چیز تو ہونی ہی چاہیے کہ انسان صاف ستھرا کھانا کھائے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ حلال ہونا جائز اور حرام کھانے سے انسان پرہیز کرے، اور رزق حلال کو حاصل کرنا اور اپنے رزق میں حلال ہونے کا اہتمام کرنا یہ ایمان کے بنیادی ستونوں میں سے ہے کہ آدمی اس بات کا پورا لحاظ رکھے کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں وہ حلال لقمہ ہو، کیونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم پر جو گوشت حرام کھا کر بنے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس سے اس کے جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے، نشو و نما ہوتا ہے، اسی سے گوشت بنے گا، جسم کے دوسرے اعضاء بنیں گے، اس سے جسم کے اندر قوت آئے گی۔ تو جو کوئی گوشت حرام مال اور حرام کھانے سے بنا ہوگا تو جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس واسطے ہر مومن کو اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے اس کے حلال ہونے پر پورا اطمینان حاصل ہو کہ کوئی حرام چیز اسے اپنے حلق یا پیٹ میں نہیں جانے دے۔ حرام رزق کا جو وبال آخرت میں ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جہنم کا ایندھن بنے گا، لیکن اس دنیا میں بھی حرام کی بے برکتی اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اور حرام کھانا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ بظاہر انسان کے پیسے بہت اکٹھے ہو گئے، بینک بیلنس بہت ہو گیا، لیکن مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، کبھی چوریاں ہو رہی ہیں، کبھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، کبھی بیماریاں کھڑی ہو گئی ہیں، اور کبھی کوئی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں حرام رزق سے اور حرام مال سے۔ تو ایک نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسے گنتی میں تو بہت ہو گئے لیکن برکت نہیں۔ آج کل اچھے بڑے کھاتے پیتے لوگ جن کی آمدنیاں بہت ہیں مگر یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا۔ پورا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بات کا دھیان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رزق حاصل ہوا یا اس کے خلاف رزق حاصل ہوا ہے۔ اگر اس کے خلاف رزق حاصل ہوا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ دوسری اس سے بھی خطرناک بے برکتی یہ ہے کہ حرام گوشت، حرام کھانا، حرام رزق انسان کے اندر سے ایمان کی حس سلب کر لیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ ایمان کا جو شعور ہے، جو حس ہے وہ چھن جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے،
اور اس کا احساس ان حضرات کو ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا شعور عطا اور نور عطا فرمایا ہو۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چیز چھن گئی۔ اگر حرام کا ذرا سا بھی غبار آ جائے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک تاریکی اور ظلمت چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، ان کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شخص کی آمدنی مشکوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں یہ داعیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ حرام مال سے یہ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بہترین انداز میں فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں نیک کام کرنے کے جذبے اور شوق پیدا ہوتے ہیں، اور اگر حرام رزق کھا رہا ہے تو اس سے انسان کے دل میں برائیوں کے اور گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کام کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں، پھر بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے رزق اور لقمے کو حلال کرنے کی فکر نہیں، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے ناجائز رزق منہ میں جاتا ہے اور پیٹ میں جاتا ہے تو وہ گناہ کے تقاضے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنیکشن رکھا ہے رزق حلال میں اور نیکیوں میں، اور رزق حرام میں اور گناہوں میں۔ جب رابطہ جوڑ لیا رزق حرام سے تو گویا کہ گناہوں سے رابطہ جوڑ لیا، گناہوں کے ساتھ رشتہ لگ گیا، گناہ کے تقاضے پیدا ہو گئے۔ چھوڑنا آسان نہیں رہتا۔ تو دنیا کے اندر رزق حرام کے جو نقصانات ہیں ان میں تو ایک ہے بے برکتی، روپیہ تو بہت جمع ہو گیا لیکن کام پورے نہیں ہو رہے، اور دوسرا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ظلمت اور تاریکی آتی ہے، اور ظلمت کا احساس شروع ہوتا ہے۔ ظلمت کا احساس شروع میں ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں۔ ذرا سی بھی ظلمت آ گئی، تاریکی آ گئی تو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ بچائے جب حس ہی مٹ جائے، بے حس ہو جائے تو اس ظلمت کا، تاریکی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدمی کے گناہ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی صاحب ایمان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، انسان ہے، کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں اتنی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کو وہ اپنا کیا ہوا گناہ ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور ندامت و شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جب بے حسی پیدا ہو جائے، غفلت پیدا ہو جائے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتا ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کا کام کیا، فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، جیسے ایک مکھی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، تو پھر رفتہ رفتہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ذرا سا بھی احساس اس کو باقی نہیں رہتا۔ آج جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر ہماری نمازیں کس طریقے کی ہو رہی ہیں، کیوں ہماری دعاؤں کے اندر اثر باقی نہیں رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ ہمارا لباس صحیح نہیں ہے، ہمارا رزق صحیح نہیں ہے، ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تیسرا نقصان حرام رزق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی کا رزق حلال نہ ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال پراگندہ، جسم غبار آلود، اور بڑی لجاجت سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کر دیجئے، یا رب یہ کام کر دیجئے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا لباس، ان کا جسم جس روپے سے پرورش پایا ہوا ہے وہ حرام ہے۔ تو بتاؤ ایسے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو تیسرا نقصان دنیا ہی میں یہ ہے کہ دعائیں مانگ رہا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ اب کتنے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ دعائیں تو بہت کی لیکن قبول نہیں ہوتی کسی بھی طرح۔ تو بتاؤ قبول ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دھیان نہیں ہے کہ رزق جو کھا رہا ہے اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، تو اس کی دعائیں اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ تو دنیا ہی میں بے برکتی، تاریکی، گناہوں کا جذبہ پیدا ہونا، اور تیسرا دعاؤں کا قبول نہ ہونا، دنیا ہی کے اندر یہ انجام ظاہر ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ علیحدہ ہے۔ رزق کے حرام ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض حرام تو ایسے ہیں جو ہر انسان جانتا ہے، مثلا چوری کر کے مال حاصل کرے، ڈاکہ ڈال کے مال حاصل کرے، سود کھائے، جوا کھیلے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہیں۔ لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں اندازہ نہیں، خیال نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں کہ رزق حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے۔ حرام ہے مگر دھیان نہیں، توجہ نہیں۔ مثلا تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، اور اس میں غلط بیانی کر کے، ملاوٹ کی اور غلط قسم اور غلط قسم کا سامان دھوکہ دے کر بیچ دیا، تو دھوکہ دے کر جو سامان بیچا تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے، جو آمدنی آئی، وہ حرام کی ہوئی، کیونکہ دھوکہ دے کر حاصل کی گئی ایک چیز کسی ملک کی بنی ہوئی نہیں ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، اور وہ سامان بیچ دیا تو جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو اس کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہوئی حلال نہ ہوئی، تو اب جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں کھا رہے ہیں، تو رزق حرام ہو گیا، اس کی طرف دھیان بھی نہیں۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ ملازم ہے، تو جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں 8 گھنٹے ہیں، وہ پورے کے پورے ملازمت کے کام میں صرف کرے۔ اب کوئی آدمی ان 8 گھنٹوں میں سے وقت بچاتا ہے، دیر سے جاتا ہے اور جلدی واپس آ جاتا ہے، اور بیچ میں بھی اپنے ذاتی کام کر رہا ہے، محکمے کے کام کرنے کے بجائے یا ملاقات کرنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا، چاہے نفل پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو اس کے لیے ناجائز حرام ہے۔ فرض نماز تو ٹھیک ہے، لیکن نوافل پڑھنے کے لیے یا اگر کوئی تلاوت کرنے کے لیے آ گیا ڈیوٹی کے اوقات میں، تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اتنی مدت کی جو تنخواہ ہوئی وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب وہ تنخواہ میں شامل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے اگر ایک بالٹی رکھی ہوئی پانی کی اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ ایک چھوٹا سا قطرہ لیکن پوری بالٹی کو گندا کرے گا کہ نہیں؟ پوری بالٹی کو ناپاک بنا دے گا۔ تو یہ حرام مال چاہے تھوڑا سا ہی ہو، لیکن جب انسان کے رزق میں شامل ہو گیا تو اس نے حرام ہونے کی نجاست پھیلا دی، اور نجاست کے پھیلانے کے نتیجے میں انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ حرام ہو گیا، اور حرام کی بے برکتی شامل ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے اس میں مبتلا ہیں کہ نوکری کی ہوئی ہے اور نوکری کے اندر وقت پورا نہیں دیتے، اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو جو وہ تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ حلال نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن کتنے مسلمان اس میں مبتلا ہے، ہم لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ تھا جس میں اساتذہ تھے اور ان کو تنخواہیں ملتی تھی، تو وہاں پہلے دن سے قاعدہ تھا کہ ہر استاذ جس کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ سبق پڑھائے گا، تو اگر کوئی مدرسے کے اوقات میں ملنے کے لیے آ گیا تو اسی وقت ٹائم نوٹ کر لیا کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک میں اپنے مہمان کے ساتھ ذاتی گفتگو میں مصروف رہا اور مدرسے کا کام چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی کام میں لگا رہا،
تو جب تنخواہ لینے کا وقت آتا تو پورا حساب کر کے تنخواہ دینے والے کو دے دیتے تھے کہ اتنے دن میں نے اپنے کام میں صرف کیے تھے، لہٰذا اتنے پیسے میری تنخواہ میں سے کاٹ لیے جائیں، کیونکہ یہ میری تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ کام حضرت کے یہاں مستقل تھا، ہر شخص یہ کام کرتا تھا۔ آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر شخص اپنے فائدے کی چیز حاصل کرنے کی فکر میں ہے، حقوق مانگتا ہے کہ ہمارے حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے کر رہا ہے کہ نہیں۔ آج لوگوں کو یہ حدیث تو بڑی یاد ہے، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ تو کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو یہ حدیث خوب یاد ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے میری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ ذکر کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، لیکن تم یہ دیکھو کہ پسینہ نکلا بھی کہ نہیں۔ اگر پسینہ نکلا ہی نہیں تو خشک ہونے سے پہلے کہاں سے ادا کرو؟ تو جتنی تمہاری ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرو، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد اجرت کا مطالبہ کرو، تمہیں حق پہنچتا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنے فرائض میں تو کوتاہی، اپنے فرائض تو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے، دیر سے پہنچ رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث اس طریقہ کار کی اجازت نہیں دیتے، یہ حرام راستہ ہے، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ جو بھی میرا ذریعہ آمدنی ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، یا کسی خدمت کے ذریعے ہو، کسی ڈیوٹی کے ذریعے ہو، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر کر رہا ہے تو بے شک رزق حلال ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو رزق حرام کے اندر حرام شامل ہو رہا ہے، اور یہ ساری بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔